على أشرف الأفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم صدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سر شام سے لے کر آپ حضرات نعت و مناقب سماعت کر رہے ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے اور شورا و حاضرین کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی محفلیں ہمیں میسر آتی ہیں. جیسا کہ ابھی نقیب صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کسی جلسے میں نہیں بلکہ دیار شہباز میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ بات بالکل حقیقت ہے. اس لیے کہ جب باپ کا جلوہ دیکھنا ہو تو اولادوں میں دیکھو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں وہی بات کرتا ہوں جو حقیقت ہے. اس لیے کہ الحمدللہ جس نسل سے میں ہوں, جس نسل سے حضرت ہے, ہم لوگوں کے یہاں جی حضوری نہیں چلتی. کربلا کے میدان میں بھی رہتے تو حقانیت پر قائم اور دائم رہا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دو چیزیں ہم نے خصوصاً دو لوگ یہاں موجود بھی ہے. دو چیزیں میں بہت آرزو تھی, گزشتہ سال بھی آیا تھا مگر موقع نہیں ملا. حضرت دو چیزیں میں نے ہو ٹو کاپی دیکھا ہے جو حضور خطیب اعظم کی. ایک بیان حضور راضی ملت اور دوسرا جو ہے چہرہ حضور شہنور عطائی صاحب اللہ. حضور راضی ملت جب بیان کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے حضور خطیب اعظم بیان کر رہے ہیں. اور جب میں حضور عطائی بابو کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جلوائے حضور خطیب اعظم میں دیکھتا ہوں. الحمدللہ. واہ بہر کیف آئیے سننے سنانے سے قبل اپنے زاویے اپنے طریقے کے مطابق آقائی نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار پیارے مدنی سرکار کعبہ کے بدر تجا طیبہ کے شمس الضحا دافعی جملہ بلا شافعی روز جزا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اس عقیدت و محبت سے پیش کریں جس طریقے سے حضور جمیل قادری فرماتے تھے کہ مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا. واہ واہ اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں بارگاہ نبویہ میں اور حضور شہباز محمد کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حضرت جس شعر سے میری پہچان بنی ہے الحمدللہ آپ حضرات چونکہ یہ صاحبزادوں نے اگر قبول کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی مائے کا لال ان کا نہیں کرتا. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب. کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب. کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. اور جبریل مل رہے ہیں جبی قدم ناز سے. جبریل مل رہے ہیں جبی قدم ناز سے. کتنا میرے رسول کا تلوہ ہے لاجواب. کتنا میرے رسول کا تلوہ ہے لاجواب. تو خطیب اعظم اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ آنکھ ملے جبریل قدم سے. آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے میرے رسول پاک کا دوستو تلوہ ہی کچھ ایسا ہے. میرے رسول پاک کا تلوہ ہی کچھ ایسا ہے. اور آگے بڑھوں کہ شیر خدا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں. شیر خدا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں.
مولا علی کے گھر والوں کی شان کیا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ شیر خدا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں، شیر خدا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں، مولا علی کا پورا گھرانہ، مولا علی کا پورا گھرانہ ہے لاجواب، مولا علی کا گھرانہ اتنا لاجواب ہے، اتنا لاجواب ہے، کبھی یہی گھرانہ غوث اعظم بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ حسین اعظم بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ شہید اعظم بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ غوث اعظم بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ صابر کلیری بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ وارث دیوا بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ حضرت محبوب الہی بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ خواجہ غریب نواز بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ مخدوم بہاری بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ مخدوم اشرف بن کر چمکتا ہے، تو کبھی یہی گھرانہ شہباز محمد بن کر چمکتا ہے، کبھی یہی گھرانہ خطیب اعظم بن کر چمکتا ہے، تبھی تو خطیب اعظم فرماتے ہیں اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خطیب قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کے گھر والوں کا حضور شہباز خطابہ، حضور ضیاء شہبازی، شہباز اولیاء کانفرنس، واہ واہ، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خم ان قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یقیناً مانے حضرات، آج ہم حضرت بارگاہ شہباز محمد حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ سلطان العارفین کون ہے؟ وہ ان کے مریدوں سے مت پوچھو۔ سلطان العارفین کون ہے؟ ان کے شاگردوں سے مت پوچھو۔ سلطان العارفین کون ہے؟ ان کے چاہنے والوں سے مت پوچھو، بلکہ سلطان العارفین اگر مریدوں سے پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے، بے شک ہر مرید کا پیر لاجواب نظر آتا ہے، بے شک ہر شاگرد کا استاذ لاجواب نظر آتا ہے۔ اگر مریدوں سے پوچھو گے تو مرید یہی کہیں گے میرا پیر لاجواب ہے، شاگردوں سے پوچھو گے تو یہی کہیں گے میرا استاذ لاجواب ہے، مرشد سے خلفاء سے پوچھو گے تو یہی کہیں گے میرے مرشد خلافت لاجواب ہے۔ یقین مانے اگر شہباز محمد حضرت سلطان العارفین کو پہچاننا ہے تو ان کے مریدین سے مت پوچھو، اس لیے کہ جو نیچے ہوتے ہیں وہ اونچوں کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ ان کو پوچھنے کے لیے حضرت شہباز محمد کون ہے، حضرت شہباز محمد کیا ہے، آئیے چاہتے ہیں ہم ان کے مریدین کے پاس نہیں، ان کے خلفاء کے پاس نہیں، ان کے جو ہے ان کے شاگردین کے پاس نہیں، بلکہ آئیے پوچھتے ہیں اس بارگاہ میں پوچھتے ہیں جس کو دنیا حضرت سید یاسین علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ان کے پیر و مرشد سے پوچھتے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اے حضرت سیدنا سید یاسین علیہ رحمہ، آپ ہی بتائیں حضرت شہباز کی شان کیا ہے، آپ ہی بتائیں حضرت شہباز کا جلوہ کیسا ہے، آپ ہی بتائیں حضرت سلطان عارفین کا خلوت کیسا ہے، آپ ہی بتائیں حضرت سلطان العارفین کی شان کیا ہے۔ تو خدا کی قسم حضرت سید یاسین علیہ رحمہ اس طریقے سے فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، عابد القادری بے شک میرے بہت سے مریدین ہیں، بے شک میرے بہت سے محبین ہیں، بے شک میرے بہت سے شاگرد ہیں، لیکن میرے پاس مرید بہت سے مفتی بھی آئے ہیں، میرے پاس بہت سے محدث بھی آئے ہیں، میرے پاس مرید بہت سے مفکر بھی آئے ہیں، میرے پاس مرید بہت سے احترام کے لائق آئے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے جو شہباز میں دیکھا وہ جلوہ کسی میں نہ پائے۔ میں نے پوچھ لیا، اے مرشد برحق آپ بتائیں شہباز میں آپ نے کیا دیکھا جو ان کو اپنا لخت جگر بنانا منظور ہوا؟ خدا کی قسم حضرت یاسین فرماتے ہیں، عالم تصور میں جواب دیا، عابد القادری تو کیا شہباز محمد کو پہچاننا چاہتا ہے؟ تو کیا شہباز محمد کی شان
جاننا چاہتا ہے، تو شہباز محمد کو پہچاننا چاہتا ہے تو سن لے، اگر جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو میرے شہباز کو دیکھ لو، جلال مولائے کائنات دیکھنی ہو میں نے شہباز محمد میں دیکھا ہے، حضرت زین العابدین کے عبادت کی رضا میں نے شہباز محمد میں دیکھا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے چادر تطہیر کا جلوہ میں نے شہباز میں دیکھا ہے، حضرت اونو محمد کا کلیجہ میں نے شہباز میں دیکھا ہے، حضرت امام علی اصغر کی جو ہے بچپن کا جلوہ میں نے شہباز محمد میں دیکھا ہے، حضرت امام علی اکبر کی وفاداری میں نے شہباز میں دیکھا ہے، حضرت امام باقر کا وقار ہم نے شہباز میں دیکھا ہے، حضرت امام حسن عسکری کا جلوہ میں نے شہباز میں دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کاظم کے مظلومیت کی ادا میں نے شہباز محمد میں دیکھا ہے، حضرت سید سجاد کا جلوہ میں نے شہباز محمد میں دیکھا ہے، یقین جانو اگر غوث کا جلوہ دیکھنا ہو میرے شہباز میں دیکھ لو، قادہ کی ادا دیکھنی ہو میرے شہباز میں دیکھنا ہو، نظام الدین اولیاء کی دعا دیکھنی ہو میرے شہباز میں دیکھ لو، حضرت تمام جتنے بھی بزرگان دین کی عطا کا نام شہباز ہے، اپنے مرشد کی دعا کا نام شہباز ہے، اپنے استاد کے علم کے آخری حد کا نام شہباز ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں شیر خدا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں، مولا علی کا پورا گھرانہ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر پڑھا حضرت آپ نے، واہ 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 واہ۔ یقین جانیں حضرت شہباز محمد بش ذات کا نام ہے کہ اپنے زمانے کا شہجہاں بھی ان کے قدم میں گرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے وقت کا تاجدار، اپنے وقت کا بادشاہ ان کے قدم میں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فیضان کس کا ہے؟ یہ فیضان میرے مولائے کائنات کا ہے، یہ فیضان میرے مولا علی مشکل کشا کا ہے، میرے مولا علی نے 5 جو ہے خرما کھلا کر دنیا کو پیغام دے دیا کہ اس 5 خرمے میں جو علم اور تصوف موجود ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ یہ ہے میرے شہباز کا جلوہ، آنکھ والے تیری جوگن کا تماشا دیکھے، دیدائے کوڑ کو کیا نظر آئے کہ کیا دیکھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو مانگنا جب ہم مانگیں گے اس طریقے سے تب نا، آج ہم